ابراہیم لکی صاحب. کمپرومائزڈ ہے, پولیٹیشین کمپرومائزڈ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کمپرومائزڈ ہے, جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے, تو اس سب میں جمہوریت کیسے پھلے گی؟ اگر 2018 کا اگر ری پلے ہو جاتا ہے, اگر ایف اینڈ بٹ کی بات ہے, تو جمہوریت ہماری کیسے پھلے گی؟ یہ جو میں نے ابھی پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا, جمہوریت کے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر جمہوری جو لوگ ہیں, جو کسی ایجنڈا کے تحت لانچ کیے گئے ہیں, ان کا حساب کتاب ہو, ان کا پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے لے کر آئیں, اور اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جائے. اور اس میں عدالتوں کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے. جب آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے, جب ان کا تماشا بنایا جاتا ہے, جب آپ کے احکامات کو نہیں مانتے, اور پاکستان کا ایک آدمی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے, وہ اگر آپ کے احکامات کا مذاق بناتا ہے, تماشا بناتا ہے, ان کو جوتی کے نیچے رونتا ہے, ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے سر عام, آپ اگر چپ کر کے تماشا دیکھیں گے تو پاکستان کی عدلیہ پہ سوال اٹھیں گے, اور اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں انصاف ہوگا اس ملک میں جمہوریت بھی آگے بڑھے گی. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ دو ایشوز بڑے اہم چل رہے ہیں اس وقت ملک کے. ایک تو چل رہی ہے مہنگائی, لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, آپ کی وفاقی حکومت ہے. دوسرا ایٹمی پروگرام کی بات ہو رہی ہے اور ایٹمی میزائل سسٹم کی بات ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے یا اسٹیپ بیک کیا جائے اس معاملات کے حوالے سے. تو یہ اس معاملات کے اوپر آپ کی حکومت کچھ دیکھ رہی ہے کہ اگر ادھر سے کچھ شرائط اس طرح کی آتی ہیں تو کیا اقدامات کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیں, آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, میں پھر وہی بات کروں گی. جو شخص اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, جو شخص آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا ذمہ دار ہے, جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھنے کا ذمہ دار ہے, اس کو پکڑو اور قوم کے سامنے پیش کرو. وہ اپنے جواب خود دے. جہاں تک آپ نے جو بات کی, یہ ایک محب وطن حکومت ہے. کوئی ایسا نہ فیصلہ ہوگا, نہ ہونے دے گی, نہ کوئی ایسی شرط مانے گی جس پہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ بھی آئے. جی کہیے گا کہ عمران خان وہ شخص ہیں جو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی صورت بھی چور, ڈاکو, اس طرح کے نام لے کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن گزشتہ 5-7 دن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 سے زائد بار عمران خان باقاعدہ طور کے اوپر یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں. کیا مسلم لیگ نون عمران خان کے ساتھ بیٹھے گی, یا پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں عمران خان کے ساتھ کسی بھی چاہے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہو یا کوئی اور دیگر معاملات ہوں, ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اور بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک حکومت, ایک سٹیٹ, پاکستان کے ادارے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھنا اور سیاسی جماعت سمجھ کر ڈیل کرنا اب اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا, وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سارے حربے آزما چکے ہیں, وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں, وہ کالز دے چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے عوام کو کال دی, عوام نہیں نکلی. وہ یہ سب کر کے دیکھ چکے. جیل بھرو تحریک پاکستان کی, بلکہ دنیا کی سب سے ناکام جیل بھرو تحریک تھی, دنیا کا سب سے ناکام لانگ مارچ تھا, دنیا کی سب سے ناکام جو ہے ان کی ریلیز تھی. تو اب وہ کیا کریں؟ اس کے بعد وہ حملہ آور بھی ہو گئے. لیکن کب تک وہ یہ دہشت گردی جاری رکھ سکتے ہیں زمان پاک سے؟ میں نے آج بھی بتایا کہ اسٹیٹ اس کو پکڑنا چاہے تو 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ کی کمزوری یا مجبوری جو ہے وہ نہتے عوام ہے, ان کا خون نہیں چاہتا کوئی بھی. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ احسن طریقے سے وہ کام ہو, کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو اب سب کچھ کیونکہ فیل ہو چکا ہے تو آج میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ حکومت کو چاہیے کہ بالکل اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. جی مشینری آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کے پاس ہے, تو آپ ریاست سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریاست اتنی بے بس کیوں ہے. ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے بس کیوں ہیں, جبکہ پتہ ہے اطلاعات موجود ہیں کہ زمان پارک میں کالعدم تنظیموں کے شرپسند عناصر موجود ہیں. تو آپ اتنے بے بس کیوں ہیں, کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی وفاقی حکومت؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک تو میری ذمہ داری پارٹی کی ہے, لیکن بطور شہری میں یہ سوال ریاست سے پوچھ سکتی ہوں, حکومت سے پوچھ سکتی ہوں. میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں. However, مجھے اس بات کا علم ہے کہ حکومت کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری نہیں ہے, وہ اس کی کنسرن ہے جو اس کے عوام کے لیے, کہ وہاں پر کسی کی بھی جان نہ جائے, کوئی وہاں پر کیجولٹی نہ ہو,
کوئی ایسی سچویشن نہ ہوئے جہاں پر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ورنہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو. جی مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مطالبہ پچھلے دنوں کیا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے. جنرل فیض کے کورٹ مارشل پر آپ ایگری ہیں، اور جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری جو پبلسٹی کے حوالے سے سروے کروائے گئے ہیں، ان کی 60 سے 70% جو ہے ان کی پاپولیرٹی ہے اس ٹائم، تو آپ لوگ اسے ڈکٹیٹر شو کروا رہے ہیں، پبلک انہیں ڈکٹیٹر ماننے کو تیار نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ 2 سوال آپ نے پوچھے. جہاں تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا سوال ہے، میں اس کا جواب بہت تفصیل سے یہ دے چکی ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے، اب وہ خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں، خود بھی اعتراف کر چکے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو میں یہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہوں کہ جو ادارہ ہے وہ اس کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، تو ادارے کو چاہیے کہ وہ خود ایسے عناصر اور ایسے لوگ جو ادارے کی اوپر بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے اسٹگما ہوتے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ذمہ داری بھی ادارے کی ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے. اس سے ان کی جو وقار ہے اور ان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی، میں خیالی سروس پہ تو نہیں جاتی، لیکن اگر سروس کی اتنی ہی پاپولیرٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج دہشت گردی پہ کیوں اترنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو جیل بھرو تحریک میں بھی نہیں آئے، لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے، لاہور کی ریلی میں بھی نہیں آئے، کسی کال پر بھی نہیں آئے، اور ان کو یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ لوگ لے کر آؤ ورنہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ پاپولر جماعتیں ہوتی ہیں؟ کہاں ہے پاپولیرٹی؟ وہ تھریٹس کیوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگ لاؤ گے تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ مطلب دیر بائی میننگ کے لوگ نہیں آ رہے، خالی خلی جو اپنی ہی سیٹوں کو جیت جانا، اس میں سے بھی پی ایم ایل این کچھ سیٹیں جیت گئی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ پاپولر کون ہے، اصل پاپولر کون ہے، لوگ سب سمجھتے ہیں. جی سرویز ہم بھی کرا رہے ہیں اور بلا وجہ ہم میدان میں اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے نہیں اترے ہوئے، ہم سائنٹیفکلی اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. سروے ہم بھی کرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرویز کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے. پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ. اچھا محترمہ، یہ رہنمائی فرما دیں کہ ماضی کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شریف فیملی کے خلاف جب بھی کوئی نوٹس، کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے تو وہ جاتی عمرہ کی سیکورٹی بھی وصول نہیں کرتی تھی، وہ وہاں پہ چسپاں کر دیا جاتے تھے. اور آج یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اور رینجر جو ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر پہنچ گئی ایک وارنٹ گرفتاری لے کے؟ آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں، یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ 200 پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئی. وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، شہباز شریف نے، حمزہ شہباز شریف نے، آپ شریف فیملی کی پرٹیکولرلی آپ نے بات کی اس لیے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں، وہ نوٹس کیے بغیر ہی ہو گئی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز آ گئے، پولیس آ گئی، یہ اس لیے آ گئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گھسیٹ کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو، وہ عدالت نہیں جا رہا. جبکہ جن شریف فیملی کا میں نے نام لیا وہ چاروں عدالتوں میں ہر پیشی پر پیش ہوئے، کسی ایک پیشی پہ نہیں کہا کہ ہم بیمار ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میں 72 ایئرز کا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی نے یہ بات نہیں کی. نواز شریف صاحب ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے ایکچول سچویشن کے ساتھ وہ پیش ہوتے رہے. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں، کمر درد کی تکلیف ہے، پیش ہوتے رہے. اور پھر صرف پیش نہیں ہوئے، گرفتاری بھی دی، جیلیں کاٹی انتقام کی. تو یہ تو دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا بھائی. جی آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو بڑا اگریسو جاندار پولیٹیکل بیانیہ آپ نے کریٹ کیا، ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے کمپین چلائی، آپ نے پذیرائی بہت ملی پبلک میں آپ کے اس بیانیے کو. اس کے بعد انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیہ ترتیب دیا تھا، انہی کے خلاف شروع کر دی بیان بازی عمران خان صاحب نے. میری مراد جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہے اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے. اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے. کیا یہ درست ہے؟ کل کلاں عمران خان کو سزا ہو گئی، وہ انجام کو پہنچ گئے، تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں، بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. بیانیہ اس کو نہیں کہتے
کہ جب کوئی اقتدار میں ہو, جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو, طاقت میں ہو, تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں, اور جب وہ چلا جائے اپنے ٹینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا, اس وقت وہ ایک سٹنگ آرمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ DGI تھا, اور وہ جو PDM کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا, انہوں نے تب اس کا نام لیا. آج بھی I am not mincing my words, میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں, ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں, ان کی تصاویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو, جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو. تو ہمارا بیانیہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے, یا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جب آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہوں تو آپ کہیں کہ جنرل باجوہ جیسا کوئی چیف نہیں تھا, ایسا سپہ سالار تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا, یہ تو ایسے ہیں, انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی, میرے لیے پیسے لے کر آئے باقی ملکوں سے. اور جب جنرل باجوہ چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو, کوئی طاقتور ہو, اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں, اور جب وہ باہر آ جائے, کمزور ہو جائے, تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کی, اور اب آج بھی سچ بات کر رہی ہوں. مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں, اور کل بھی سچ بات کروں گی انشاءاللہ. جی میم یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو مناظر گزشتہ دنوں میں زمان پارک میں دیکھے, بالکل اسی طرح کے مناظر ملتان روڈ پر TLP کے دوران جب ایک ریلی کی کال تھی ان کی بھی دھرنے کی, تو تب بھی اسی طرح کا جو صورتحال تھی وہ دیکھنے کو ملی, پیٹرول بمز اور تشدد پولیس اہلکاروں پر. اس وقت تو ریاست نے TLP کو بین کیا, TLP کے لوگوں کو پکڑا, لیکن یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سافٹ کارنر موجود ہے کہ نہ تو پکڑا گیا ہے, نہ ہی کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر پابندی لگانے کی ایون کوئی بات بھی نہیں کر رہا. پیٹرول بمز بھی وہی ہیں, پولیس والے بھی وہی مار کھا رہے ہیں, لیکن ریاست یہاں پر بیک فٹ پر نظر آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس وقت جو گورنمنٹ میں بھی ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم بنائیں, کم از کم مہنگائی کو بھی کم کیا جا سکے؟ دیکھیں, جو پہلی آپ نے بات کی اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے, ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی. ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے, اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر عمران کو احساس نہیں ہے, اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, جتھے لا کر حملہ آور ہے, تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا. اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا. دوسری بات آپ نے کیا کی, مہنگائی کی. مجھے حکومت کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں, وہ دن رات ان کا پہلا کنسرن ہی یہی ہے, اور ان کے ایجنڈا پہ سب سے نمبر 1 آئٹم ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, IMF کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس طریقے سے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ بھی مزید نہ پڑے. اور دیکھیں, ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے, ہمیں احساس ہے اس چیز کا. اس عوام کے جو اوپر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب الیکشن میں بھی جانا ہے, تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا. مجھے علم ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں, رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتے ہیں, اور یہ ان کے پہلے ایجنڈا کے اوپر پہلے نمبر پہ ہے چیز. جی میڈم, کل عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں, انہوں نے نام تو نہیں لیا, مگر انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب مطلب جو بھی آپریشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اطلاعات... ایک سیکنڈ عمر, پہلے اس کا میں جواب دے دوں. عثمان سوری, اس کا میں جواب دے دوں. یہ ایک بڑا اچھا کویسچن ہے. کیا ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ عدالت میں پیش نہ ہو؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ گھر کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ جائیں اور جب عدالت بلائے تو کہہ دیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ پچھلے 5 مہینے سے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھ جائیں؟ کیا انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا
کہ آپ جو ہے وہ عدالت جب بلائے تو کہہ دے میری جان کو خطرہ ہے. بھئی یہ بات کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, ون پوائنٹ ایجنڈا, عدالت بلا رہی ہے پیش ہو جاؤ, تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا. تو کیا یہ بزدلی کا جو آئیڈیا تھا یہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے دیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا جواب نہیں ہے, جب آپ کے اپنے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جب آپ کا قصور اپنا ہے, تو اس کے لیے آپ جتنے مرضی اسکیپ گوڈز ڈھونڈ لیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جو اطلاعات ہیں جو بتائی بھی گئیں حساس اداروں کی جانب سے کہ وہاں پر دہشت گرد آئے ہوئے ہیں جن کا سے کوئی علاقہ بتایا جا رہا ہے, ان کا نام بسم اللہ بھی بتایا جا رہا ہے, کہ وہ 300 لوگ لے کر وہاں پہنچے ہیں. پوری ریاست میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہادتیں دی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں. کیا ریاست کو اپنا ایکشن خود نہیں لینا چاہیے کہ ہماری فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو پتہ کہ کس طرح آپریشن کرنا ہے؟ اس میں ویکنس نظر آئی ہے. بے شک وہ آپریشن, عثمان یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشت گردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں, لیکن مجبوری وہاں صرف دہشت گرد اور جتھے والے لوگ نہیں, وہاں پر کچھ معصوم پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر, وہ بھی وہاں پہ ٹریپڈ ہے. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کارکن, پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کو کوئی گزند پہنچے. معصوم لوگ ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں ایک چور کی چوری بچانے کے لیے, اس کی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو, ماؤں کے بیٹوں کو اور خواتین کو آگے کیا ہوا ہے, خود وہ چھپ کے بیٹھا ہے. اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو, میں تو شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی, اور کتنی یہ شرم کی بات ہے. پولیٹیکل لیڈرز تو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں, گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. لوگوں کو کہا گرفتاری کرو, جیل بھرو, خود بیلیں بھرتے رہے اپنی. تو لوگوں کے بچوں, ماؤں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں, ماؤں کی گودیں جو اجڑی, وہ جو ذل شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو نا آج, اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے. وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے, پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے, ان کی شہادت کو بھی استعمال کرتے. شرم آنی چاہیے. جی آپ کی تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے, اور اسی عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جو جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوتی ہے, پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو یہ تاثر نہیں دیا جا رہا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے؟ بیٹا میری کوئی ایگو نہیں, اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. یہ اتنا, میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے. پاکستان کو کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے, پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے. پاکستان کو انسٹیبلٹی کا تھریٹ ہے. انسٹیبلٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں, معیشت کی تباہی کا وہ, آئی ایم ایف کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے, لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے, توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے, فورن فنڈنگ پاکستان میں لا کر غیر قانونی طور پہ اس کو پاکستان کی کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. آج جو یہ سچویشن ہے, جو ایک ایناکیسی ہے, سول انریسٹ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک ہی ہے, اسی کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے. یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے, یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. میرا فرض ہے بطور پاکستانی, بطور ایک جماعت کی رکن کے, کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں. جی مریم نواز صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا. مسلم لیگ نون اب عام انتخابات میں ان کو ٹکٹس دے گی, کیونکہ ماضی میں ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون یہ تجربہ کر چکی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہ ہار چکے ہیں. کیا دوبارہ یہ تحریر دوبارہ دہرایا جائے گا؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات پاکستان نہیں آ رہے, اگر پاکستان نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مسلم لیگ نون ان کے بغیر الیکشن میں جائے گی اور اپنا مطلوبہ رزلٹ حاصل کر سکے گی؟
آپ کی جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں، آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور اپنی الیکشن کیمپین کو وہ انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے. جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کائنڈلی کراس ٹاک نہ کریں. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میں، کیونکہ میں اب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ بھی کر رہی ہوں، میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں، سب ڈویژنز کا دورہ کر کے آئی ہوں سوائے ڈی جی خان ڈویژن کے. تو میں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر. میجورٹی بلکہ 95% ہمارے کینڈیڈیٹ صرف وہ ہیں جو مسلم لیگ نون میں کئی ہیں یا خاندانی طور پہ مسلم لیگ نون ہیں، جنہوں نے اپنا خون پسینہ مسلم لیگ نون کو دیا ہے. میری ترجیح تو وہ ہے. جو سیٹ پہ ہر سیٹ وائز جو جب فیصلے ہوں گے تو اس میں صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھا جائے گا. تھینک یو. ایک منٹ آپ سوال کریں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے یعنی انہوں نے ایک شخص نے جو ہے وہ قانون کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور ریاست تماشا دیکھتی ہے، یعنی کہ آپ اس میں جو ریاست سے شکوہ کر رہی ہیں، یہ ریاست سے مراد کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہے آپ اس شکوے کے تحت ان کو انوالومنٹ کی دعوت نہیں دے رہی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس لاجک کو مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی آپ نے ساری ریاست کو کیسے صرف اسٹیبلشمنٹ کا کہہ دیا؟ جب میں ریاست کی بات کرتی ہوں تو میں حکومتوں کی بات کرتی ہوں، ساتھ میں عدلیہ کی بھی بات کرتی ہوں، میں سب کی بات کرتی ہوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں. اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. دوسرا یہ کہ تو ریاست سب کا نام ہے. جی دوسرا یہ کہ اگر اچھا آپ کا ان کا سوال رہ گیا، سوری. ایک منٹ جی دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر اس لاجک کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی پی ٹی آئی اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹوں پر جیتی ہے ضمنی انتخابات میں، اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو وہ 2018 میں 100 سے زائد سیٹوں پر جیتی تھی، تو آئندہ الیکشن میں اگر اپنی ہی سیٹوں پر وہ دوبارہ جیت جاتی ہے تو اکثریت میں تو پھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے. تو اس دلیل کو ہم اسی طرح مان لیں. بات یہ ہے کہ 2018 میں ان کو جتایا گیا تھا، وہ جیتے نہیں تھے، اور بہت ساری سیٹس ایسی ہیں جہاں پر جوڑ توڑ ہوئی پوری آپ کے سامنے، پوری دنیا کے مسلم لیگ نون کے. آپ کو یاد ہے وہ جو کہہ رہے تھے محکمہ زراعت اور تھپڑ کا نشان بھی دکھا رہے تھے، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. ان کو کہا گیا کہ ٹکٹ واپس کر دو، انہوں نے کہا کہ نہیں. ان کو کہا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں. ان کے انکار پہ ان کو مارا گیا اور وہ بیچارے ڈر گئے. تو انہوں نے نام لینے کی بجائے، جنرل فیض کا نام لینے کی بجائے انہوں نے کہا محکمہ زراعت سے لوگ آئے تھے. انہوں نے مجھے یہ کہا، تو تب سے ان کا نام جنرل فیض کا دوسرا نام محکمہ زراعت بھی پڑ گیا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب، ان کو الیکشن سے چند دن پہلے جیل میں پھینک دیا گیا. ان کی پوری جماعت کے، اور یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب، جن کو آج بہت تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، شیخ رشید صاحب کی کیمپین چلائی، حنیف عباسی صاحب کو آخری دن اٹھا کر میدان سے باہر کیا. سب وننگ کینڈیڈیٹس تھے. جس کو جیل ہوئی، جو نااہل ہوا، جس سے پارٹی ٹکٹ لی گئی، وہ سب پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس تھے. ایک وننگ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے سارٹ آؤٹ کیا گیا. تو آج وہ ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں. یہ دیکھیں طلال چودھری آپ کے سامنے بیٹھے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، وننگ کینڈیڈیٹ. تو آج انشاءاللہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ. ہمارے آئین اور قانون میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی عسکریت پسند جماعت یا دہشت گرد جماعت الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی، پارلیمانی جمہوریت کا حصہ نہیں بن سکتی. بطور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون یا سینئر وائس پریزیڈنٹ، کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو عسکری یا کالعدم تنظیم قرار دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن یا متعلقہ فورم پہ رجوع کریں گی، یا صرف یہ ایک سیاسی بیانیہ ہوگا آپ کا؟ نہیں، میرا سیاسی بیانیہ نہیں ہے. دوسرا سوال بعد میں. میرا بالکل سیاسی بیانیہ نہیں ہے. قوم کے سامنے حقائق ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو صرف اس لیے اسکیپ نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے سیاسی ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ان کے نقاب ان کے منہ سے کھینچنے چاہیے، ان کے بھیانک چہرے عوام کو نظر آنے چاہیے. اور ٹھیک ہے، اگر آپ نے عسکریت پسند بن کے آنا ہے، آپ نے دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہے، تو پھر آپ کو دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہوگا. پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا گاب اویلیبل نہیں ہوگا، اس کا فساد اویلیبل نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے. میری صرف اتنی سی بات ہے. اچھا میڈم، اور پھر جو ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو،
وہ پھر آپ کو دہشت گردوں کو وہ نہیں دینا چاہیے, پھر آپ کو تفریق کرنا پڑے گی. اچھا میڈم بتائیے گا, عورت ہو کے آپ جو ہے وہ آپ عدالتوں میں بھی جاتی رہی, آپ جیل بھی گئیں, اور عمران خان جو ہے وہ مرد ہو کے وہ صرف ابھی تک جو ہے وہ صرف عدالت میں نہیں جا رہے, گرفتاری یا جیل میں جانے کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ اس کمپیریزن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میں اس کمپیریزن کو جو شیر اور گیدڑ کے ایک طرف آپ شیر رکھ لیں, ایک طرف آپ گیدڑ رکھ لیں, تو آپ دیکھ لیں, آپ نے میری بات کی, جو گرفتاری سے ڈر جائے, جو اپنے نہتے کارکنوں کو مروانے کے لیے آگے چھوڑ دے, خود باتھ روم میں چھپ جائے یا چارپائی کے نیچے چھپ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں کہتے. پولیٹیکل لیڈر تو ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں, ہنستے ہنستے شہادت قبول کر لیتے ہیں, ہنستے ہنستے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, ہنستے ہنستے زندانوں میں وقت گزار کے آ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, جو یہ نہیں کر سکتے, جن کی گرفتاری کے نام سے جان جاتی ہے, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, تو اس کو لیڈر نہیں گیدڑ کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا الزام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی جماعت پر یہ ہے کہ حکومتی جماعت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو. ایک طرف الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, تو کیا الیکشن ہو رہے ہیں, ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بہت بار اپنی تقاریر میں یہ بتا دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون اگر الیکشن نہیں چاہتی تو مسلم لیگ نون کس چیز کی درخواستیں مانگ رہی ہے, مسلم لیگ نون اپنے ڈویژنز کے دورے کیوں کمپلیٹ کر چکی ہے, مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ کیوں کمپائل کر رہی ہے. آج پارلیمنٹری بورڈز بھی اناؤنس ہو گئے, تو مسلم لیگ نون اگر الیکشن سے دوڑ رہی ہو تو مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے میدان میں اتر کر اپنی تیاری شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون چارپائی کے نیچے نہیں چھپی ہوئی, مسلم لیگ نون اپنے گھر سے ریاست پہ حملے نہیں کرا رہی, مسلم لیگ میدان میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم یہ الیکشن لڑیں گے بلکہ جیتیں گے, دوبارہ دب سے کہہ رہی ہوں. بس آخری جی, پاناما کیس کی بات کی, سیسلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا, نہیں کہنا چاہیے, عدالت کے فیصلے بولتے ہیں. جب ججز اعلیٰ عدلیہ میں سلیکشن من پسند لگائے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. اب آپ کی حکومت ہے, کیا آپ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی میرٹ پر تعیناتی کے لیے کوئی قانون سازی یا جوڈیشل ریفارمز لانے کی بات کریں گی؟ نمبر ایک. نمبر دو, 1 منٹ پہلے اس کا جواب سنیں. بالکل کروں گی. یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ بند ہونی چاہیے, اور یہ کسی فرد واحد کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا فیصلہ بارہا ایک پٹیشنر کے خلاف دے چکا ہے, بار بار ایک دفعہ اپنا مائنڈ دے چکا ہے, ایک دفعہ اپنا ذاتی اناد بتا چکا ہے, آپ ہر بینچ میں جب انہی ججز کو شامل کریں گے تو اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان پہلا ایٹمی اسلامی ملک ہے اور آج وہ بھیک مانگ رہا ہے, اور آج جو حالات ملک کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ 75 سالوں میں آج یہ ملک میں جو اس حالت پہ پہنچا ہوا ہے, آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں؟ بڑا تکلیف دہ سوال آپ نے کیا. پاکستان جس طرح سے ترقی کر رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا, وہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی اس کی. 2017 تک, آپ 2013 سے 2017 کا پاکستان دیکھ لیں, کس طرح دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی. پہلی دفعہ پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ جس میں انویسٹمنٹ کے ڈھیر لگ گئے پاکستان میں, 2% گروتھ سے 6% پروجیکٹڈ 7% گروتھ پہ پاکستان پہنچ گیا. IMF کا پہلی بار جو معاہدہ تھا اس کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس معاہدے کے رہتے ہوئے 4 سال نہ ڈالر کو بڑھنے دیا, نہ چینی کی قیمت بڑھنے دی, نہ آٹے کی قیمت بڑھنے دی, نہ بجلی کی قیمت بڑھنے دی, نہ تیل کی قیمت بڑھنے دی, نہ سبزیوں کی قیمت بڑھنے دی, نہ گوشت کی قیمت بڑھنے دی. 4 سال سٹیٹک رہیں قیمتیں. تو کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں ہوئی؟ اور وہ ایکسپیریمنٹ سے پاکستان کو کیا ملا؟ وہ عمران کو لانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا, وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ جن مقاصد کے لیے عمران کو لانا چاہتے تھے وہ مقاصد نواز شریف پورے کرنے والا نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ نواز شریف ایکسٹینشن نہیں دے گا, نواز شریف یہ سازشوں میں شامل نہیں ہوگا, نواز شریف ملک کی بات کرے گا, پاکستان کی بات کرے گا, عوام کی بات کرے گا. اس لیے ان کو وہ بندہ چاہیے تھا جو چپ چاپ کر کے احکامات کو مانتا رہے. چاہے وہ اب 4 سال کے بعد آپ خود ہی دیکھیں, انہوں نے سب سے زیادہ اس کو گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے اتار کے پھینک دیا اور توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ گئے. لیکن کیا پاکستان
کا یہ جو نقصان ہوا ہے پچھلے 4 سال میں یہ کبھی پورا ہو سکے گا؟ ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا. آج جنہوں نے اس کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا انہوں نے بھی واپس لے لیا. وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے بھی واپس لے لیا. اتنی دھجیاں اس شخص نے اس سرٹیفکیٹ کی اڑائیں اور دینے والے کی بھی اڑی. جی مریم صاحبہ یہ بتا دیجیے گا 30 اپریل کو پنجاب اور 28 مئی کو کے پی کا الیکشن ہے. 1 ماہ وہاں زیادہ ہو چکا ہے. دوسری طرف انتخابات ہوتے ہوئے یوں نظر نہیں آتی ہیں. الیکشن پروسیس کا تمام جماعتیں حصہ بھی بن رہی ہیں. آپ کا بھی پارلیمانی بورڈ بن چکا ہے. اس صورتحال کے اندر جب سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی, وسائل اتنے نہیں ہیں الیکشن ہونے کے لیے, تو کیا آپ کو تاریخ پر الیکشن نظر آتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, پہلے اس سوال کا جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ وسائل اگر ہوں بھی پاکستان کی حکومت کے پاس, تو پاکستان کی حکومت کے وسائل اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص ہر سیٹ سے کھڑا ہو جائے. پاکستان کی حکومت کے ایک ایک سیٹ کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, بچوں کا کھیل نہیں ہے. پھر وہ ان سے الیکشن جیت جائے, پھر ان سے استعفیٰ دے دے, پھر اسمبلی توڑ دے, اور اس کے بعد بار بار کیا یہی تماشا ہوتا رہے گا؟ بھئی ایک ہاتھ بندر ہے, اس کے ہاتھ میں ماچس ہے, وہ پورے جنگل میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے, تو اس کے کہنے پہ تو ریاست نہیں چل سکتی نا. پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آج بھی انتخابات ہوں, مہینے بعد ہوں, 30 اپریل کو, اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیار ہیں, اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ ایک ذہنی طور پر کمزور انسان, جو ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے, جو ذہنی طور پہ ایک معذور انسان ہے, ادویات کے زیر اثر ہے, اس شخص کے کہنے پر آج پنجاب کی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو جائے گا, کے پی کے کی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو جائے گا, اس کے 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے, تو کیا ہر 5 سال بعد یہی ہوا کرے گا کہ پہلے پنجاب اسمبلی کا ہوگا الیکشن, اس کے مہینے بعد کے پی کے اسمبلی کا الیکشن ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتا ملک ہے. یہاں پہ ایک منشیات زدہ شخص کے فیصلوں پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اچھا یہ بتا دیں, ڈیجیٹل سینسز اس وقت جاری ہیں, اگر 2 اسمبلیوں میں انتخابات ہوتے ہیں اور 2 اسمبلیوں میں بعد میں اور وفاق میں ہوتے ہیں, تو کیا ہم تفریق نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس مردم شماری پر اور بعد میں ہونے والے الیکشن کو آپس میں کنفلکٹ کر دیں گے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا ہے. میرے پاس بھی یہ میرا کنسرن بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کے پچھلے سینسس پہ ہوں, کچھ کے اگلے سینسس پہ ہوں, یا موجودہ سینسس پہ ہوں. یہی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ سب یہ چیزیں ضرور کنسیڈر کر رہے ہوں گے. بہرحال میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, الیکشن اپریل میں ہوں, مئی میں ہوں, جون میں ہوں, یا اکتوبر نومبر میں ہوں,